بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کریم وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو اتارا گیا۔ تو حضرات محترم، قرآن کو اتارنے کا مقصد لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی کا پیغام دینا تھا۔ پورا قرآن کریم جو ہے یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں قصص ہیں پہلے لوگوں کے، اور اس میں فقہی احکام بھی موجود ہیں۔ تو اللہ پاک نے رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ اتار کر ہم سب مسلمانوں کی بخشش کے لیے، اپنی مخلوق کی بخشش کے لیے یہ سامان مہیا فرمایا کہ جو شخص بھی رمضان کے روزے رکھتا ہے، وہ تراویح پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے، درود پاک کی کثرت کرتا ہے، تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان کے ساتھ اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے رمضان کریم کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزوں میں، رمضان کی راتوں میں تراویح کا قیام کیا، اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان بلغنا الی رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ تو حضرات محترم، تو رمضان کی آمد ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو ہم سب کو مل کر اس رمضان کے مہینے کی تیاری کرنی ہوگی تاکہ ہم اپنے رب کریم کی بارگاہ میں سرخرو ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی لے کر جائیں۔ دوستان گرامی قدر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ دوستان گرامی قدر، تو اللہ کریم کے ہاں جو سب سے بہترین زاد راہ ہے وہ تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ کا معیار کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جھاڑی کے پاس سے گزر رہے تھے، تو وہ جھاڑی خاردار جھاڑی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کپڑوں کو بچا بچا کر گزر رہے تھے، لیکن پھر بھی کپڑے اڑ گئے، تو آپ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ تقویٰ کی مثال یہ ہے کہ دنیا ایک خاردار جھاڑی کی مانند ہے، تم اس سے جتنا بچو گے اتنا بہتر ہے، اپنے آپ اپنے دامن کو بچا کر یہاں سے گزر جاؤ، کیونکہ اللہ کریم نے ہم سب کو پیدا اس لیے کیا کہ ہم اس کی رضا کے طالب بن جائیں اور اس کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ ہاں یہ لگتا بڑا مشکل کام ہے، ہاں اس جوانی کے اندر انسان جوبن میں ہوتا ہے، انسان کی خواہشات ہوتی ہیں، انسان کی وسوسات شیطان انسان کو ڈالتا ہے، تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن رب کائنات نے فرمایا کہ جو میرے راستے پہ چل پڑتا ہے امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ، مجھے رب مانتے ہوئے، تو میں اس کے لیے راستوں کو آسان کر دیتا ہوں، اس کی مشکلات اور منزلوں کو آسان کر دیتا ہوں، اس کو شیطان کے چنگل سے بچا لیتا ہوں۔ حضرات محترم، آئیں ہم سب یہ عہد کریں، ہم سب یہ اپنے رب سے عہد کریں، اے اللہ جب بھی رمضان کا مہینہ ہمارے اوپر سوار ہونے والا ہے، ہمارے اوپر آنے والا ہے، یہ خوشیوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، بخشش کا مہینہ آنے والا ہے، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں التجا ہیں، ہم دعا گو ہیں، رب کائنات ہم سب تیری مہربانی سے یہ مہینہ پائیں اور اس میں روزے رکھیں، نوافل پڑھیں، تراویح پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، تاکہ ہم اپنے لیے
अजर व सवाब का मुस्तहिक बन जाएं, हम अपने लिए ढेरों सवाब कमा लें, अपनी बख्शिश करवा लें। मेरे दोस्तों, ये रमज़ान का महीना वो महीना है कि जिसमें नफल का दर्जा फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है और फ़र्ज़ का दर्जा 70 गुना बढ़ जाता है। आइए दोस्तान मुकर्रम, रमज़ान जो आने वाला है उसका लम्हा लम्हा बाबरकत है। पूरा महीना अल्लाह की रहमत व बरसात होती है। हज़रात मोहतरम, आइए अपने रब से वादा करें, ये अहद वफ़ा करें, ऐ मालिक हम तेरे बंदे हैं, हम ज़रूर तेरे वफ़ादार रहेंगे। दोस्तान किराम कदर, रब करीम हम सबको अपनी रज़ा की तौफीक अता फरमाए, अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और हमें रमज़ान तक पहुँचाए और रमज़ान के महीनों को कदर के साथ रखने की तौफीक अता फरमाए। ये मेहमान महीना होता है, ये बस चंद दिनों का एक हमारे पास मेहमान आता है जो गुज़र जाता है। हम जब ये आने वाला है तो हम इसकी कदर शुरू करें, हम इसके लिए तैयारी शुरू करें कि हमने इंशाअल्लाह इस साल हमने जो रमज़ान का महीना आने वाला है हम पूरे रोज़े रखेंगे अल्लाह को राज़ी करने के लिए। आइए दोस्तों, अहद वफ़ा करें अपने मालिक से। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।